رانا صاحب، آج جو عدالت کی سماعت سے پہلے کا منظرنامہ ہے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پھر عدالت کی سماعت کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو مجھے یاسر صاحب یہ بتائیں، میں انتہائی ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بانی تحریک انصاف نے کئی کیسز میں عدم اعتماد کیا، کیا وہ کیس تبدیل ہو گئے؟ نہیں۔ کیا وہ جج تبدیل ہو گئے؟ نہیں۔ جس کیس میں سب سے پہلے سزا ہوئی، ہفتے کے روز سزا ہوئی، سزا سے پہلے پولیس پہنچی، کیا اس پر کتنی دفعہ عدم اعتماد کیا گیا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ اور یار یہ کیا تھا؟ کیس مکمل ہو چکا تھا نا، دلائل مکمل ہو چکے تھے، آپ نے چند دن پہلے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا، سناتے فیصلہ۔ بات یہ ہے کہ مقصد پورا ہو گیا ہے کہ اس کیس کو لٹکانا ہے، مقصد عدت کیس نہیں ہے، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مقصد یہ ہے، ہاں آپ یہ کہہ دے، سب کہہ دیتے کہ جناب یہ جھوٹے ہیں، میں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو، وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے، یار ختم ہو گیا تھی بات۔ اور مانیکا صاحب بھی بنگڑا ڈالتے ہوئے جاتے، مانیکا صاحب بھی ایسے نعرے لگاتے ہوئے جاتے۔ میں نے کہا اس وکیل نے بھی غلط کیا ہے، لیکن کیا یہ نعرے لگانا، یہ اونچی اونچی کسی کے خلاف بولنا کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ کیا عدالت اس کی اجازت دیتی ہے؟ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کی اجازت بھی ہو۔ جس ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ کسی کو بیل دینے کے لیے فلاں ساتھیاں ہو رہی ہیں، صاحب بیل کون دے رہا ہے؟ بیل کس نے دینی ہے؟ جب پارلیمنٹ کے اندر جس کے خلاف یہ بات ہو رہی ہو، جب پریس کانفرنس میں یہ باتیں ہو رہی ہوں، تو پھر منیکا صاحب نے جو کیا وہ کون سا، میں سمجھتا ہوں پھر قانون تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ آج بڑی مجھے میں اپنے بڑے سینئر جرنلسٹ سے سن رہا تھا کہ ابھی تک اس وکیل پہ پرچہ کیوں نہیں ہوا؟ حضور ابھی تک منیکا صاحب پہ پرچہ کیوں نہیں ہوا؟ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی کہ ان کا پہلا بیان سچا تھا یا اب کا سچا ہے؟ یہ بھی تو ایک ایف آئی آر ہوتی ہے نا، جو بیان کیمرے میں موجود ہے، جو بیان ٹی وی پہ چلتا ہے، جو بیان سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، وہ سچا تھا یا یہ سچا تھا؟ یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے کس حیثیت سے عدالت کے باہر للکارا، عدالت کے اندر للکارا؟ کیا یہ عدالت اجازت دیتی ہے؟ نہیں اجازت دیتی عدالت۔ اگر قانون میں اجازت ہے تو پھر ذہن میں رکھیے گا ہر روز یہ کام ہوگا۔ عدالت میں وکلا کے لائسنس کینسل کیوں ہوتے ہیں؟ عدالت میں توہین عدالت کیوں لگتی ہے؟ عدالت کے اندر ادب کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے یاسر صاحب۔ بات یہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں آج دفن ہو گئی ہیں۔ اخلاق دفن ہو گیا، آج اخلاق بالکل دفن ہو کے رہ گیا ہے، آج ادب دفن ہو کے رہ گیا ہے، آج قانون کا وہ دائرہ دفن ہو کے رہ گیا جس میں کسی کو تحفظ، عدالتوں کا احترام، عدالتوں کے باہر خاموشی، عدالتوں کے اندر دلائل، یہ تینوں چیزیں دفن ہو گئی۔ رانا صاحب، رؤوف حسن صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پہلی تو ان کے وہ کیس کی بات کریں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی یار وہ کیس بڑی کمال بات کر دیا۔ چلے وہ ان کا انہوں نے جو خان حوالے سے گفتگو کی ہے پہلے وہ سن لیں، تو پھر ساتھ میں سب کیس کو بھی کر لیتے ہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی ان قریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے۔ عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے۔ اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے۔ توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور القادر کے اوپر بیل کی ہے، لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا۔ یہ رانا صاحب رؤوف حسن صاحب کی گفتگو، اور رؤوف حسن صاحب کا اپنا کیس بھی۔ دیکھیں، ایک تو خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جتنا آپ انہیں گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھیں گے نا، اتنا ان کا قد بڑھے گا، اتنا ہی وہ پاکستان کی سیاست میں اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک لیڈر حکومتی بتا دیں جو اپنی پریس کانفرنس کے شروع سے لے کے آخر تک خان صاحب کا نام نہیں لیتا، ایک بتا دیں مجھے۔
قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, کسی اسمبلی میں مجھے بتا دیں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بتا دینا مجھے. شجیل میمن میرا بھائی ہے, صبح شروع ہوتا ہے اسی سے شروع ہوتا ہے, رات کے آخری پریس کانفرنس بھی اسی سے دیکھتے ہیں. اب عطا طارر صاحب بھی ہوں تو اسی سے شروع ہو جاتے ہیں, یہاں پہ عظمیٰ بہاری صاحبہ بھی ہوں تو اسی پہ شروع ہوتی ہیں, باقی لیڈر بھی ہوں تو اسی پہ شروع ہوتے ہیں. اب تو جب بڑے میاں صاحب شروع ہو گئے تو پیچھے کی رہ گیا, تو اس سے بھی شروع ہو جاتے ہیں. رکھیں انہیں اندر, کتنے دن رکھ لیں گے؟ مجھے صرف ایک سمپل سی بات, کتنے دن رکھیں گے؟ اگر تو ان کو رکھنے سے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو رکھیں, اگر انہیں رکھنے سے سیاسی استحکام آتا ہے تو بالکل انہیں رکھیں. اگر انہیں رکھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مردہ گوروں میں جان پڑ جائے گی پھر آپ رکھیں. آپ ان کو رکھنے سے سمجھتے ہیں کہ فارم 45 والے جو ہیں وہ ہمیشہ ختم ہو جائیں گے, فارم 47 والے ہمیشہ زندہ ہو جائیں گے. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف تو مل رہا ہے, اب وہ کسی کے توسط سے ملے, یعنی بل واسطہ ملے یا بلا واسطہ ملے, ریلیف تو ریلیف ہوتا ہے, اب یہ اشارہ کس طرف کا ہے؟ دیکھیں درانی صاحب کی اپنی بات ہے, درانی صاحب نے اپنا اشارتاً کہا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو ریلیف مل رہا ہے اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کی مرضی شامل ہے, میں نہیں سمجھتا. اگر ریلیف مل رہا ہے تو 28 تاریخ کو چھٹی نہ ہوتی, اگر ریلیف مل رہا ہے تو پھر آج والا واقعہ نہ ہوتا, اگر ریلیف مل رہا ہے تو پھر آج ایک بڑی پریس کانفرنس جو حکومتی پنجاب حکومت کی طرف سے ہوئی یا وفاق کی طرف سے ہوئی, جس میں کہا کہ ہم جو اسپیشل ایک قانون پاس کیا گیا یا اسپیشل ایک اجازت لے گی پارلیمانی بالٹی سے کابینہ سے, وہ نہ ہوتی. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی نظر آنی چاہیے, وہ آتی ہوتی نظر آ نہیں رہی. آپ دیکھیں نا صنم جاوید حدیجہ جو ہے دوسری عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 104 مزید قیدی وہ کہاں ہیں؟ یہ دونوں خواتین کس جیل میں ہیں, کہاں لے گئے انہیں؟ ایک میں بیل ہوتی ہے, دوسری میں لے جاتے ہیں, دوسری میں ہوتی ہے, تیسری میں لے جاتے ہیں, تیسری میں ہوتی ہے. اتنے شاید دن انہوں نے باہر نہیں نکالے جتنے دن ان کو ویسے ان کے جیل میں نکل رہے ہیں. اتنے علاقے شاید انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھے جتنے تھانے ان کو دکھائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے باقی بہت سے رہنما ان کے موجود ہیں, بہت سی چیزیں موجود ہیں. جب رابطے ہوتی ہیں, جب چیزیں سیدھی ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں سیدھی ہوتی ہیں. پھر رؤف حسن صاحب والا واقعہ نہیں ہوتا, پھر اور بھی بہت سے واقعات نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, معاشی استحکام کی ضرورت ہے. اس وقت لگتا تھا میاں صاحب اس پاکستان کے اندر ایک مسالت کا پیغام لے کر آئے ہیں اور پاکستان کے اندر سب کو معاف کر دیا. حالانکہ ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے معاف کر دیا. پھر عوام نے بھی کیا آسان سے بھی معاف کر دیا, ختم ہو جانے چاہیے تھی. جو پھر اس سے آگے پیچھے ہوتا, میاں صاحب کے اس سے قد بڑھنا تھا, چھوٹا نہیں ہونا تھا, بہت بڑا قد ہونا تھا کہ یار واقعی ایک چیز. دیکھیں جب میاں صاحب بنی گالا گئے تھے تو آپ یاد کریں, مجھے یاد ہے ہر شخص تعریف کرتا تھا. جب ہاسپٹل گئے تھے اس وقت بھی ہر شخص تعریف کرتا تھا. لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مشیر جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کر کے آئے کہ میاں صاحب نے واپس بھی نہیں جان دینا سے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسالت چاہیے, کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا. میں تو بڑی امید رکھتا ہوں کہ اسد علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس میں اپنا رول ادا کریں. وہی سوال جو میرا درانی صاحب سے تھا, کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ زرداری صاحب نہیں ہیں تو پیچھے سے یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو پیچھے سے نوٹیفیکیشن ڈیپٹی پرائم منسٹر کا جو جاری ہوا تھا. ایک سوال تو بنتا ہے نا, یعنی پریزیڈنٹ صاحب نہیں ہے. آج وہ باتیں بڑی آرٹیکل کے تحت رضا ربانی صاحب نے گفتگو کی ہے نا, ریٹائرڈ ججز جو ہے ان کی تعیناتی کو انہوں نے آزاد عدلیہ پہ حملہ قرار دیا ہے. تو مجھے ایک بات تو بتا دیں, یوسف رضا گیلانی صاحب بطور قائم مقام صدر جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں, اور کل جب عدالت میں یہ کیس چلے گا نیب ترامیم کے حوالے سے, اور جب وہاں پر اگر یہ بات ہوئی جناب انہوں نے تو ایک نیا آرڈیننس اپنی ہی نیب ترمیم کے خلاف جاری کر دیا ہے, تو کیا بنے گا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دونوں فیصلے خود کیے ہیں؟